بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج الحمدللہ 3 پاروں کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جہاں سے ہم نے کل اختتام کیا تھا اور آج ہم نے آغاز کیا ہے دوسرے پارے کے نصف آخر سے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی ان کو نشانیاں عطا کی ہیں، کیونکہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی ہے تو انہوں نے اس کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو، اس نعمت کو بدل دیا۔ یعنی ایک مثال کل گزری تھی کہ ان کو کہا گیا کہ جب تم داخل ہو جاؤ وہاں شہر کے اندر تو کہو حتتن۔ حتتن کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، گندم، یعنی الٹا ہر کام کے اندر وہ بگاڑ دیتے تھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان کفر کے لوگوں کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو مسخر کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور اس پر یہ ایمان والوں کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں کہ دنیا ان کے پاس ہے اور ایمان والوں کے اوپر یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اتنا سخت آزمایا کہ ان کے پر تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول نے پکارا اور ایمان والے بھی پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر فرمایا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ اس ایمان کا لازمہ ہے، یہ اس کے ساتھ آنی ہی آنی ہیں، لہذا اس آزمائش کے اوپر صبر کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ خیر کے کاموں میں، اپنے والدین کے اوپر، اپنے قریبی لوگوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ بار بار کہتے تھے نا کہ بھی قتال کا حکم کیوں نہیں آتا؟ تو جب قتال کا حکم آ گیا تو بھاگنے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ قتال، یہ جنگ تم پر فرض کی گئی ہے، جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اگرچہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور کچھ کام تمہیں پسند ہوتے ہیں لیکن وہ تمہارے لیے اس میں شر ہوتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ یہ حرام مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں تم سے، تو ان سے کہو کہ حرام مہینوں کے اندر قتال کرنا تو بہت بری بات ہے، لیکن اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکال کر باہر کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، جو فتنہ ہے نا یہ قتال سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، لہذا فتنہ تم نے برپا کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ فرمایا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بڑا ہے، زیادہ ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس اضافی جو ہے اس کے اوپر اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر ایک اور بات ہو رہی ہے کہ دیکھو مشرک عورتوں سے کبھی نکاح مت کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو نیک لونڈی ہے، اگرچہ وہ لونڈی ہو، کنیز ہو، خادمہ ہو، وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ حالانکہ یہ بات میں بڑی عجیب لگتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے، اور یہی بات فرمائی کہ مشرک مردوں سے بھی نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک مرد سے ایک مومن غلام بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حیض کے احکام ہیں۔ وہ جو پیریڈ ہے اس مخصوص عورتوں کا، اس دوران عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جائیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں پر اس اعتبار سے جانا چاہیے کہ وہاں پر پیداوار ہو، وہاں پر انسان جو ہے اپنی نسل کی آبیاری کے لیے جاتا ہے، تو لہذا ایسی جگہ سے جانا چاہیے کہ جہاں سے نسل ہوتی ہے، کسی غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے لیے تم لغو قسمیں کھاتے ہو اس پر تمہارے لیے کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے، 3 پیریڈز ہیں، ان 3 پیریڈز کے اندر ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کے بعد پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے۔ ایسا نہیں کہ غصہ آیا اور اٹھا کے طلاق دے دی، بلکہ طلاق اس انداز میں دینی ہے
کہ جس میں اس کے لیے بھی آسانی ہو اور تمہارے لیے بھی آسانی ہو، اور فرمایا کہ طلاق ایسے دو کہ تمہارے پاس بھی گنجائش رہے، اس کے بعد بھی واپسی کی گنجائش رہے، یہاں تک کہ تم خود اپنے راستہ بند کر دو۔ اگر تم نے ایسی طلاق دے دی کہ اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا تو اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جائے اور اس کے پاس اس سے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد اس کے پاس رہے، جب تک کہ باقاعدہ طلاق نہ ہو جائے اور باقاعدہ وقت نہ گزر جائے اس وقت تک وہ تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا کہ جن عورتوں کو تم طلاق دے دیتے ہو ان کو طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں رکھو، پھر اس کے بعد اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق دی اور ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا، حالانکہ عدت گزارنا اس عورت کے لیے وہ شوہر کے گھر میں اس کا حق ہے، تو فرمایا کہ اس کا حق اس کو دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اس کی رضاعت کو مکمل کرے 2.5 سال کے قریب۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ طالوت تو کمزور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اور کوئی جائیداد نہیں ہے، سرداری نہیں ہے۔ تو وقت کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے تمہارا سردار مقرر کیا ہے، یہ تمہارے لیے تابوت سکینہ لے کر آئے گا جس میں تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یادگار چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کو علم بھی عطا کیا ہے اور جسم بھی عطا کیا ہے، دونوں اس کو کوالٹیز دی ہیں، ان کوالٹیز کی بنیاد پر یہ تمہارا سردار بنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارا سردار کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس علم بھی ہو، جسم بھی ہو، تو یہ تمہارے لیے سردار بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ آگے جا رہے تھے تو ایک آزمائش مقرر کی گئی کہ تم نے اس آگے ایک نہر آئے گی، اس نہر سے پانی نہیں پینا بھی ہو تو بہت تھوڑا سا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے پی لیا۔ جو وہ تھوڑے لوگ رہ گئے جو پیچھے طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم غلبہ کیسے پائیں گے جالوت کے مقابلے میں؟ تو ایمان والوں نے کہا کہ یاد رکھو کتنے ہی قلیل لشکر ہیں جو اپنے ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آتے ہیں، تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو غلبہ عطا کرے گا۔ اور انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد آگے اس طرح پارہ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو ذکر کیا۔ یہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت اس کو پڑھتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اگلی صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا اس نے بڑے مضبوط سہارے کو پکڑا، اور دین میں داخلے پر کوئی جبر نہیں ہے، کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم دین داخل ہو جاؤ، ہر بندہ دین میں داخل ہوگا اپنی مرضی سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا، ان کو اس ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کے ولی ان کے طاغوت ہیں جو کہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں روشنی سے نکال کے، اور یہی جہنمی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، اور نمرود نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر تم خدا ہو تو اس سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو ایسی دلیل پر وہ بالکل چپ ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر ایک اور نبی کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا لوگوں کو مارنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال تک ان کو موت دیے رکھی، اور دوبارہ ان کو کھڑا کیا تو پوچھا کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بس ایک دن، تھوڑا سا دن۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال تک یہاں پر سوئے رہے ہو، اپنی گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی خاک آلود ہو گئی ہیں، لیکن تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو، اس کھانے کے اندر بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی، یعنی گدھا جو ہے وہ اتنا ختم ہو گیا کہ اس کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئی، لیکن تمہارا کھانا بھی تر و تازہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ 4 پرندے ان کو دیے اور فرمایا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو دور پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو اپنے پاس بلاؤ، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو وہ مال کو خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے لیے اذیت نہ بنائیں، احسان نہ جتلائیں، اس لیے کہ جتنے احسان جتلایا اس کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور مغفرت کرنا، معاف کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے آپ نے کوئی تکلیف دی ہوئی ہو۔ فرمایا کہ یاد رکھو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔
اور اس کی مثال دی گئی ایک چٹان ہے، اس کے اوپر اگر بارش گرتی ہے تو اس کے اندر سے کبھی بھی کوئی سبزہ نہیں اگتا، لیکن ایک ایسی زمین ہو جو سرسبز ہو، جو کہ زرخیز ہو، تو جب بارش گرتی ہے تو وہاں سے اچھے اچھے پودے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اس زمین کی طرح کرو کہ جہاں سے بارش ہونے کے بعد سبزہ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں فقر سے ڈراتا نہیں ہے بلکہ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بخشش اور مغفرت تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دن اور رات چھپے اور کھلے حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور ان کو کوئی جو ہے غم اور خوف نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بات ہونے کی کہ دیکھو جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے ہیں کہ جیسے شیطان ان کو چھو کر ان کو بولا کر دیا ہو۔ جیسے بولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کو بولا کر دیتا ہے نا، پاگل کر دیتا ہے، ایسے ہی سود کھانے والا ایسے ہے کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کی مٹھ مار دیتا ہے اور جو صدقات ہوتے ہیں ان کو بڑھا اور چڑھا دیتا ہے۔ تو لہذا سود سے فرمایا کہ پرہیز کرو، اس لیے کہ سود کھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آئے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بھی انکار نہ کرے، اس کو لکھ لیا کرے، اور جو گواہ ہیں وہ گواہی دینے پر راضی رہیں۔ پھر اس کے بعد آخری سورت کی آخری آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح اور شام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور شروع میں فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی و قیوم ذات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ انسان کے لیے مزین کی گئی ہے، اس کے لیے شہوات ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہے، خزانے ہیں، اور اس کے لیے سونا اور چاندی ہے اور سواریاں ہیں، یہ سب کی سب کھیتیاں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اصل اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ جتنی بھی ہے آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین نہیں ہے۔ لہذا جس نے بھی اختلاف کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے بعد یاد رکھے فإن اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ جب ان کی والدہ نے ان کو جنم دیا تو ان کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، اور جب ان کے جو والد تھے حضرت زکریا علیہ السلام وہ جاتے تھے ان کے پاس تو بے موسم کا پھل ان کے پاس نظر آتا تھا، تو کہا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو وہاں پر زکریا علیہ السلام جن کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے اولاد کی خواہش ہے، مجھے اولاد عطا کر۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے مکمل ہونے سے پہلے فرشتے بھیج دیے، اور انہوں نے جا کر ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے۔ تو انہوں نے بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ ابھی تو میں نے دعا بھی مکمل نہیں کی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، تو یہ کیسے اولاد ہوگی؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے نشانی مقرر کر دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، بغیر باپ کے اولاد عطا کی، اور پھر انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو بتایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میرے پاس معجزات ہیں، میں ان معجزات کو لے کر آیا ہوں، اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے محسوس کیا کہ وہ کفر پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، چند لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ آپ کے ساتھ مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کو یہ لوگ اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، یہ لوگ تو ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اصل میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو مباہلے کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی اس بات پر مباہلہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ، میں بھی اپنی اولاد کو لے آتا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، لیکن پھر وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ آخر میں فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اور ان کے کفر میں زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری زمین کے برابر بھی سونا قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم